نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. محترم دوستوں، گزشتہ دو مجلس سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سمجھا رہا ہوں. اللہ کی رحمت کے بارے میں جو زبردست حدیث ہے، اسی لیے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کا غلط مفہوم نہ سمجھیں، اس لیے اس حدیث کو چھپاتے تھے. وفات کے وقت اس کا اظہار فرمایا تو اس کی وجہ میں سمجھا رہا تھا. کیوں یہ سمجھانا ضروری تھا؟ اور ابھی تو بات چل رہی تھی، ایک دو واقعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن پھر ہمارا وقت ہو گیا تھا. تو حدیث تو آپ کے ذہن میں ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں. تو اس کا مطلب میں نے سمجھایا تھا. محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی گناہ کو پسند کرتا ہے، نہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو تم اللہ سے معافی مانگو، مغفرت چاہو. اللہ کو مغفرت چاہنا بہت پسند ہے، اس لیے اللہ یوں فرماتے ہیں اگر اے میرے بندو تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو گناہ کرے اور توبہ کرے. اللہ کو بہت پسند ہے. ورنہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو گناہ پسند ہے. میں نے کہا تھا 2 اتوار پہلے کہ ایک ہے اللہ کا قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت. دونوں سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ بھی میں سمجھاؤں گا، بات آئے گی تو انشاءاللہ قرآن حدیث سے انشاءاللہ اللہ توفیق دے سمجھاؤں گا. پہلے یہ بات میں پوری کر لوں. 2 اتوار سے بات کی رہی تھی. ایک بات واقعے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ وہ بلخ کے بادشاہ تھے. بادشاہت چھوڑ کے
انہوں نے اللہ سے تعلق پیدا کیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ سے تعلق میں ان کو کیا لطف آیا ہوگا کہ بادشاہت بھی چھوڑ۔ سمجھنے کی بات ہے۔ ان کا واقعہ میں آپ کو مختصر سناؤں۔ اتنے زبردست تھے وہ کہ بادشاہ کے زمانے میں بھی وہ چاہتے تھے کہ اللہ سے تعلق ہو جائے میرا، لیکن ان دو چیزوں کا جمع ہونا ذرا مشکل تھا۔ اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ الگ ہوتا ہے یار، یہ بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم تو علم ہوتا ہے، بہت گہری نظر چاہیے، تب آدمی کو شرح صدر ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال پیدا ہوا فوراً دل میں اس کا جواب آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی تشفی نہیں۔ ہر چیز کا جواب قرآن حدیث میں آپ کو ملتا ہے، لیکن بہت غور کرنا پڑے، گہری نظر ہونی چاہیے، تب جا کے یہ بات سمجھ۔ تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ بعض ایسے بھی بادشاہ گزرے کہ بادشاہت کے ساتھ اللہ کے ولی تھے، کوئی فرق نہیں آیا، بادشاہت کی بنا پر کوئی کمی نہیں اللہ سے تعلق میں۔ ایک مختصر بات ہے، سلطان شمس الدین التمش بادشاہ ہمارے ہندوستان میں کئی سالوں تک حکومت کی۔ آپ کو معلوم ہے کیسے تھے وہ؟ جب ان کے شیخ کا انتقال ہوا، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مرتے ہوئے وصیت کی تھی، میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی بھی عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہے کبھی نہ چھوٹی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے۔ ایک شرط۔ دوسری شرط، میری جنازے کی نماز وہ پڑھاوے جس کی بالغ ہونے کے بعد سے آج تک تہجد کبھی فوت نہ ہوئی۔ تیسری شرط بہت سخت شرط تھی، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کبھی بد نظری نہ کی۔ چوتھی شرط، کبھی زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ چلو مجھے ایک مثال بتا دو ان 4 باتوں پر جس نے پورا عمل کیا۔ یہ 4 شرطیں کی خواجہ بختیار کاکی نے کہ وہ میری جنازے کی نماز پڑھا رہے۔ جنازہ حاضر تھا دلی میں، بڑے بڑے مشائخ اس زمانے کے جنازے میں، بڑے بڑے علماء بزرگان، کثیر مقدار میں لوگ تھے۔ جنازے کی تیاری، بادشاہ کو وصیت کی تھی۔ نماز سے پہلے بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے حضرت نے مرنے سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جن میں یہ 4 شرطیں ہیں۔ بادشاہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی تو آئے۔ بڑے بڑے بزرگان موجود تھے، میں نام نہیں لیتا ورنہ بہت تفصیل ہو جائے گی۔ پھر بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، کوئی آتا نہیں، کافی انتظار۔
ارے کوئی تو آگے بڑھو. کہا ہم اس شرط پر پورے نہیں اترتے. سلطان شمس الدین التمش جھک گئے, رونے لگے. اوہ آج ہمارے حضرت نے میرا راز فاش کر دیا, میں چاروں شرط پر پورا اترتا ہوں. کون؟ بادشاہ. کیسا بادشاہ؟ یہ شمس الدین التمش. ایسے بادشاہ تھے ہمارے ہندوستان میں, لیکن انہوں نے بدنام کر دیا اپنے مقصد کے خاطر کہ بس مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو, کہ مسلمانوں نے یہاں حکومت کی تو ظلم ہی ظلم کیا اور کچھ نہیں کیا. یہ نفرت بٹھانی ہے ہندوؤں میں, اس لیے یہ لوگ اپنی کرسی کے خاطر بس یہ ان کے پاس مدعا ہے, اس کے علاوہ کوئی مدعا نہیں ان کے پاس. کرسی کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے, اس کے علاوہ کوئی مدعا نہیں ان کے پاس. ان لوگ بھی عجیب بیوقوف ہیں, مطالعہ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں کیا تھی ہسٹری کیا تھی. اور ہم مسلمانوں کو بھی پتا نہیں. اندازہ لگاؤ کیسا بادشاہ, جس کی زندگی میں اثر کی سنتیں فوت نہ ہو تو دوسری سنتوں کا کیسا ہو. کبھی زندگی میں تہجد فوت نہیں ہوتی مالک ہونے کے پاس. ارے سب سے کڑی شرط, کبھی نامحرم کو بری نظر سے نہیں دیکھا. اور بادشاہ ان کے لیے تو ہر لڑکی قربان ان کے پاس آنے کے لیے, لیکن کبھی نہیں دیکھا انہوں نے زندگی میں. اللہ کا ولی, بلکہ میں تو کہتا ہوں قطب ولی سے بھی اونچا, ولیوں کا سردار. تو دیکھو بادشاہ بھی تھے, ولی بھی تھے, حالات تھے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ الگ ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیا معاملہ کرنا ہے. عجیب واقعیت, اللہ کا نظام تو اچھا ہے. آدمی حیرت میں پڑ جائے گا تو سوچے تو عجیب بزرگوں کے حالات سب کے الگ الگ. میں ابھی مثالیں بیان کروں نا, انشاءاللہ عشاء ہو جائے, لیکن دوسرا مضمون ہو جائے گا. یہ میرے ذہن میں الحمدللہ بات آئی, اس لیے ایک دم سے یاد بھی آ گیا مجھے. اللہ کا معاملہ عجیب ہے, ہر ایک کے ساتھ الگ جدا ہے. بعض مرتبہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے کوئی, لیکن اس کے ساتھ معاملہ الگ. کوئی بعض مرتبہ پوری زندگی نیک کام کرتا ہے, ایک بھول ہو گئی, اس کے ساتھ معاملہ الگ. ایک مثال دے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, نہیں میں نے گزشتہ کہا تھا بات رہ گئی حواریین کی, تو یہ میں سنا دوں اس کی ضمن میں, اس بات کی ضمن میں. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ان کے ساتھ حواریین تھے. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے, اس آپ پر ایمان لانے والے, ان کو صحابی کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو حواری کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی. حواری دھوبی کو کہتے ہیں, کپڑے صاف کرنے والا. عیسیٰ علیہ السلام دل صاف کرنے کا گن جانتے تھے, تو جا رہے تھے. حواریین بھی ساتھ تھے. رستے میں ایک ڈاکو نے دیکھا, چور نے دیکھا, جس نے پوری زندگی ڈاکہ زنی کی تھی, گناہوں بری زندگی. جب یہ قدسی صفات جمع قافلہ جا رہا تھا, یہ جو گنہگار تھا ڈاکو دیکھ کر رش کر, کیسی پاکباز
جماعت جا رہی ہے، کاش کہ میرا ساتھ ہو جائے ان کے ساتھ، تمنا تھا دیکھو. تو وہ رستے میں تھا، اس کا جی چاہا میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں، پیچھے پیچھے چلوں، مجھے بھی کوئی اثر جائے. تو وہ بیچارہ گنہگار اپنے آپ کو مٹاتا ہوا، گزشتہ میں نے کہا تھا نا اپنے آپ کو مٹاؤ، یہ بہت پسند ہے اللہ کو. وہ کہتا تھا میں تو بہت گنہگار، میں تو کچھ نہیں، یہ کتنے نیک لوگ ہیں، کاش کہ ان کا ساتھ ہو جائے مجھے. وہ بیچارہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور شرمسار تھا، اپنے آپ کو عجیب گنہگار، قصوروار، کوتاہ سمجھتے ہوئے جا رہا تھا. میں کیا کروں، ان کے ساتھ ملوں یا نہ ملوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میرا چل رہا ہوں. میں بہت گنہگار. دیکھو تو اب اللہ کو یہ بہت پسند ہے، یہ جو تصور آ رہا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آدمی اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا ناپاک ہوں، میں بڑا بے وفا ہوں، بڑا قصوروار ہوں، میں بڑا ناقدرہ ہوں، بڑا ناشکرہ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. بس یہ کیفیت تھی اس کی، اور اس کو پہچانتے بھی تھے سب. اور خطرناک قسم کا آدمی تھا. جیسے ویسے یہ بات واقعہ نہیں بیان، علامہ ابن قدامہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کتاب التوابین میں. اتنے میں کیا ہوا، وہ جا رہا تھا، اس کے چلنے کی آہٹ کسی حواری نے سنی. حواری عیسیٰ علیہ السلام پیچھے دیکھا، اوہو وہ ڈاکو پیچھے آیا، اس کا کیا کام ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ کیسے، ہم کون یہ کون. بڑا یاد رہے، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگا، اور یہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا. زمین آسمان دونوں کے تصور کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس کے دل میں کیا خیال آیا، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. اب یہ جا رہا تھا پیچھے کہ لاؤ ساتھ ہو جاتے، تو وہ جو ہماری تھا جس کے دل میں حقارت آئی اس کی، وہ جلدی چلنے لگا کہ کہیں اس کا ساتھ نہ ہو جائے میرے ساتھ. آگے بڑھ گیا. فوراً عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ عیسیٰ آپ کا یہ حواری جو ساتھ میں چلتا ہے اس کو کہہ دو، اور پیچھے میرا ایک بندہ جس نے پوری زندگی ڈاکہ زنی کی ہے اس کو کہہ دو، دونوں کو بلا کے کہ اب از نو اپنا عمل شروع کرو. اس سے پہلے کے سارے عمل میں نے مٹا دیے. تمہارا حواری جو نیک تھا اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو مٹا دیا، اور اس ڈاکو کے پہلے زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے مٹا دیا. اب اثر نو عمل کرنا شروع کر دیں. صرف تصور پر 40 سال کی ڈاکہ زنی اور گناہوں کو معاف فرما دیا، اور صرف برائی پر 40 سال کی پوری زندگی کی عبادتوں کو اللہ نے مٹا دیا، اور یوں کہا یہ دونوں اثر نو اپنا عمل شروع کریں. اب پہلے کے جتنے بھی عمل تھے وہ سارے عمل میں نے مٹا دیے. اسلام حیرت میں پڑ گئے، ایسا کیوں یا اللہ؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا گنہگار سمجھا. بس 1 منٹ کا عمل تھا، 1 منٹ کے عمل نے نیک عمل کو مٹا دیا، 1 منٹ کے عمل نے گناہوں کو مٹا دیا. وہ کون سا عمل تھا؟ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، سمجھو کہ برباد ہو گیا. اس واقعے سے میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کا معاملہ عجیب ہے، کیا عجیب نظام ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا. واللہ میں کہتا ہوں
میں نے رمضان پہلے 6 مجلسیں سمجھائی تھی اللہ کا نظام پتا ہوتا عجیب قسم کا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا اللہ کا نظام، انبیاء کو نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا تھا اس وقت، مثالیں بھی دی تھی، یاد ہو تو کیا عجیب نظام۔ تو ہر بندے کے ساتھ اللہ کا نظام الگ ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں، اس کے حق میں کیا لکھا ہے، کچھ نہیں لکھ سکتے۔ تو ابراہیم بلخی، ابراہیم بن ادہم، یہ بات میں آپ کو سنا رہا تھا، اس میں یہ بات آ گئی۔ تو وہ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ، سلطان شمس الدین بادشاہت کے ساتھ اللہ کے ولی، لیکن سلطان ابراہیم بن ادہم کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ بادشاہت کے ساتھ میرے بنے، اس لیے وہ بادشاہ چھوڑا۔ یہ ہے نظام اللہ کا۔ کیسے چھڑوائی معلوم؟ وہ بھی عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ رات کو سوئے ہوئے تھے محل میں بیگم کے ساتھ، چھت پر کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، باہر نکلے، بالا خانے میں، بالکنی میں، گیلری میں، کوئی کون ہے اوپر؟ کوئی چلتا ہے ایسا لگتا ہے، لیکن ہاں میں ہوں، آپ یہاں کیسے؟ کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کرنے آیا۔ بادشاہ نے کہا عجیب بیوقوف ہو، اونٹ یہاں میری چھت پر، بادشاہ کی چھت پر تلاش کرتے ہو؟ اونٹ تو جنگل میں جانے گا۔ فوراً کہا آپ بھی عجیب ہو، مجھے عجیب کہتے ہو؟ آپ اللہ کو بھی طلب کرنا چاہتے ہیں اور دنیا بھی طلب، یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ چوٹ لگی ایک دم سے، اوہو یہ تو میری اصلاح کے لیے آئے، اونٹ تلاش کرنے نہیں آئے۔ ہم خدا خواہی و دنیا دو، ای خیالستو محالستو جنو، یہ کہا ایک طرف اللہ بھی چاہتے ہو، دنیا بھی چاہتے ہو، جاؤ جاؤ، یہ تو پاگل بنا ہے، یہ تو جنون ہے، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا خیال ہے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، بادشاہ چھوڑنی پڑے گی تو اللہ ملے گا۔ چوٹ لگی، نیند اڑ گئی، اسی وقت گودری لی، پتا بھی نہیں چلا، چلتی ہے، کسی کو کہا بھی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، زندن بیچ میں وہ جو آواز آئی تھی، اس میں کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہوگا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں سمجھا سکتا ہوں، وہ لطف تھا کہ ابراہیم بن ادہم نے رات کے وقت سنا، اسی وقت پورا محل بھی چھوڑ دیا، بیگم بھی چھوڑ دی، سارے خزانے چھوڑ دیے، سارے بادشاہ چھوڑ دیے، صرف اس ایک آواز میں کیا لطف ہوگا۔ فرشتے کی طرف سے آواز تھی، اللہ نے بھیجا، ان کو اپنا بنانا تھا، ابراہیم بن ادہم کو اپنا بنانا تھا، تو اللہ کا نظام ہے، کس انداز سے کسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دماغ آپ کا کام نہ کرے، اگر اندر میں آپ جائیں، سوچیں اللہ کے نظام کے بارے میں، کیسا نظام اللہ کا۔ حضرت عمر قتل کرنے آ رہے تھے، ہدایت مل گئی۔ حضرت ابو طالب نے 45 سال تک خدمت کی، ہدایت نہیں ملی۔ یا اللہ کیا نظام تیرا، دماغ کام نہیں کرتا۔ قتل کرنے آ رہے ہیں، قتل، اللہ کے رسول خدمت تو دور کی بات، پختہ ارادہ، شکار کرنے آئے تھے، خود شکار کر گئے۔
اتنے خطرناک. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہدایت دے دے عمر کو. کسی کے لیے دعا نہیں کیا. دونوں میں فرق ہے. ایک اللہ کے رسول کسی کو چاہے اور ایک کوئی اللہ کے رسول کو چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے تو بہت ملیں گے, لیکن اللہ کے رسول کسی کو چاہے ایک کا مدعا. صحابہ میں سے ایک ہے بس, وہ حضرت عمر ہے. اسی لیے ان کا نام ہے مراد, اور دوسرے ہیں مرید. مرید یعنی خود چاہنے والا کسی کو, اور مراد جس کو چاہا گیا. زمین آسمان کا فرق ہے یہ دو لفظ میں, اگر آپ سمجھیں تو. ایک ہے کوئی اللہ سے دوستی کرے اور ایک اللہ کسی سے دوستی کرے. لیکن نہیں زمین آسمان کا فرق. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دوستی کی تو خلیل نام پڑا. اللہ نے اللہ کے رسول کو دوست بنایا تو حبیب نام پڑا. یہ فرق ہے. ایک ہے خلیل اللہ, ایک ہے حبیب اللہ. تو گویا ایک ہے مرید, ایک ہے مراد. زمین آسمان کا فرق. مراد کا مرتبہ بہت اونچا ہے. یہ جس کو چاہے اللہ اسی کو بنا لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ منتخب کر لیتا ہے جس کو اللہ چاہے. جس کو چاہے. جنید بغدادی رحمت, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے ہوئے تھے. ایک چور گھسا. چور بھی مسلم نہیں, نصرانی. چوری کر رہا تھا. ایک دم سے آنکھ کھولی. کہا کون؟ اللہ کی طرف سے غیر سے آ رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ لو. اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. فلانی جگہ ایک ابدال کا انتقال ہو رہا ہے, اس کی جگہ آپ کتب ہو, اس کی جگہ ابدال اس کو بنا دو. میری طرف سے آیا تھا چوری کرنے اور بن گیا ابدال. یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ کا نظام کیسا تصور. اس لیے میں کہتا ہوں ایک بار ضمن بیچ میں اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھو, کسی کو حقیر نہ سمجھو. معلوم نہیں میرے ساتھ کیا اللہ کا نظام ہے, کچھ نہیں ہے. اور جس کو حقیر سمجھتے ہیں, گنہگار سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ اللہ کا نظام آئندہ کیا ہے, اللہ کی مشیت کیا ہے, کہہ نہیں سکتے. اللہ نے یہ سب چھپا کے رکھا ہے. یاد رکھنا, جس طرح اللہ نے شب قدر چھپائی, اسی طرح اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں میں چھپایا. کہ کون میرا ولی کوئی نہیں جان سکتا, اللہ جانتا ہے. کیوں چھپایا معلوم؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے, کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. کیوں؟ ہو سکتا ہے احتمال ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. اس لیے اللہ کا نظام ملک کے ساتھ الگ ہے, اللہ کا سلوک الگ ہے. یہ میں نے ضمن بات سمجھا. الحمدللہ اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں. یہ جوابات ہے. میں نے کہا ہے کہ علم عجیب چیز ہے. کوئی اشکال پیدا ہوا فوراً جواب. یہ جو آ جا رہے ہیں اللہ کی مدد ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں سمجھا رہا ہوں, اس لیے نئے زبردست باتیں ہیں الحمدللہ. اس لیے نہیں کہ میں کہتا ہوں, بزرگوں کی باتیں میں بیان کرتا ہوں جو اللہ دل میں ڈالتے ہیں مجھے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ سب باتیں. ہاں تو وہ آواز کیا لطف ہوگا. گودری لی چلتی. صبح میں انتظار دربار سجایا گیا. بادشاہ نہیں آتے کہ بادشاہ ہے ہی نہیں, گھوم بادشاہ گھوم. آج کل تو لڑکے گھوم ہو جاتے, لڑکیاں گھوم ہو جاتی, بادشاہ گھوم.
تلاش لے سب جگہ وزیر وہ سب گئے، یہاں تک کہ چلو بھائی کہیں دریا کے اس پار کہیں نہ چلے گئے اور دوسرے ملک میں، تو گئے تو کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، گودری سی رہے تھے. کون؟ بادشاہ گودری سی رہے. وزیر نے دیکھا، سلام کیا. بادشاہ نے یہ کیا کہ کیوں اب چلو واپس. اب مجھے کوئی بادشاہ نہیں، جب سے بس اللہ کے نام کی لذت کا مجھے پتا چلا، اللہ کی معرفت سے میں آشنا ہوا، اب بس دنیا میں دل نہیں لگتا میرا. یہ الگ نظام ہے، ہر ایک کا عجیب نظام ہے. تو کہ ایسا مت کرو، منت سمجھ رکھی، عزت آپ کا انتظار کر رہے. ٹھیک ہے، سنو باتیں ہوئی، بہت لمبی بات نہیں کرتا ورنہ اپنی بات رہ جائے گی. دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہو، آپ اتنی بڑی حکومت چھوڑ کے آ گئے. ارے تم کیسی بات کرتے ہو، میری حکومت انسانوں پر تھی. سوئی تھی پھینکی دریا میں، دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ مچھلیوں میں نے سوئی پھینکی ہے، میری سوئی مجھے واپس کر. ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی چاندی کی سوئیاں تھی. سب پیش کر لیا، میری سوئی قبول کرو، میری سوئی. وزیر تو حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ہے، یہ منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ کیا مچھلیاں کہہ رہی کہ میری سوئی قبول کرو حضرت، میری سوئی قبول. حضرت نے فرمایا مجھے ان سوئیوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب سونا چاندی ہیرے جواہرات میں چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے میری لوہے کی سوئی دے دو. چھوٹی سی مچھلی اوپر آئی، ان کی سوئی پیش کی کہ لو حضرت آپ کی سوئی. بس ان کو دکھانا تھا وزیر کو. وزیر سے پوچھا یہ بادشاہ اچھی ہے کہ وہ بادشاہ؟ یہ پوری سمندر کی مخلوق بھی میرے تابع ہے، میں اللہ کے تابع ہو گیا. وزیر نے کہا اب میں بھی نہیں جاتا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. منظر دیکھ لیا، انہوں نے بھی چھوڑ دی دنیا. میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، بس آپ کا خادم بن کے رہوں گا. جب تک دنیا کے بادشاہ تھے آپ کا وزیر خادم تھا، اب آپ اللہ کے ہو گئے ولی، تب میں آپ کا خادم میں بن جاؤں گا. چھوڑ دیا. یہ تو میں ضمن بات آپ کو ایک اہمیت پیدا ہو. کیوں؟ الحمدللہ ایک میری طبیعت ہے، کسی کی بات اگر پیش کروں تو ان کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے ایک دو بات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اور کیا ہوا تھا معلوم؟ ایک بات ضمن کے، رات کو جب جا رہے تھے نا تو رستے میں نماز کا وقت ہے، تو وضو کرنا تھا. تو ایک کنواں تھا، وہاں دیکھا ڈول رسی تھی. اب ڈول اندر ڈال تاکہ پانی نکال. پہلی ڈول سونے سے بھری ہوئی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے. دیکھا تک نہیں، واپس پھینک دی. دوسری ڈول ڈالی، چاندی سے بھری ہوئی، پھر واپس. تیسری ڈول ہیرے جواہرات موتیوں سے بھری، پھر پھینکی. غصے میں اور یوں کہا یا اللہ تو میری مدد فرما، میری نماز کا وقت جا رہا ہے، میری نماز قضا نہ ہو جائے. یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات تو تیرے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی چاہیے، مجھے وضو کرنا ہے. یا اللہ نماز قضا ہو جائے گی. پھر ڈول ڈالا، پانی نکلا، پھر وضو کیا، نماز پڑھی. شروع اللہ کی طرف سے. امتحان کا ہو یا نوازشات کا ہو، اللہ آزماتا بھی عجیب انداز سے آزمائشیں ہوتی. دنیا دے کر بھی آزماتا ہے. یہ آزمائش بڑی خطرناک ہے مسلمان، قرآن میں ہے. سارے دروازے کھول دیتا ہے اللہ دنیا کے، گناہوں کے باوجود، نافرمانی کے باوجود. یہ آزمائش بڑی خطرناک ہے. قرآن حدیث کا خلاصہ میں کہتا ہوں. یہ کیسی آزمائش ہے؟ مثال دوں، چوہے کو پکڑنا تو گھی والی روٹی دیتے.
چوہا سمجھتا ہے کہ گھی والی روٹی، بچہ روتا ہے امی مجھے سوکھی روٹی، اور چوہے کو گھی کہ بیٹا تو میرا پیارا ہے، تجھے مجھے پکڑنا نہیں ہے، عذاب تکلیف نہیں تجھے دینی، چوہے کو پکڑنا ہے۔ ایک مرتبہ گھی کی روٹی، پھر بعد میں دیکھنا اس کی کیا گت بنتی ہے۔ آپ میرے پیارے ہو، وہ پیارا نہیں ہے، اس لیے میں گھی کی روٹی دیتا ہوں تاکہ آوے۔ تو یہ آزمائش بڑی خطرناک ہے گھی والی۔ مال دے کر آزماتے، یہ آزمائش بڑی خطرناک۔ تو اللہ آزما رہا ہے ہیرے جواہرات دے کر، کہاں یہ اللہ میں چھوڑ کے آیا ہو، مجھے نہیں چاہیے اب۔ پھر بعد میں زبردستی بلائے، پھر جو بادشاہ کی حکومت تھی، رنگ اور تھا، پھر رنگ اور تھا، عجیب رنگ تھا، ذرہ برابر خیانت نہیں، ذرہ برابر بے انصافی نہیں۔ یہ اصل میں بنانا تھا، ایسے ہی تھوڑی بنتے ہیں۔ ہاں خیر، اب دیکھو کیا ہوا، اب اصل بات پر آ جاؤ۔ یہ بیچ میں بات آئی تھی اس حدیث کے ماتحت میں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، طواف کے بیچ میں ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ، تم نہیں کیسے لوگ تھے، دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے معصوم بنا دے، مجھ سے گناہ نہیں، ایسا مجھے بنا دے۔ یہ مجھے سمجھانا تھا۔ اتنے بڑے اللہ کے وجہ بزرگ، ایک ہی دعا ہر چکر میں وہاں بار بار زبان سے، یا اللہ مجھے معصوم بنا دے، مجھے معصوم بنا دے، مجھے معصوم بنا دے۔ اللہ کی طرف سے غیب سے آواز ہے، میرے بندے ابراہیم، آپ کا مقصد کیا ہے معصوم بننے سے؟ تم یوں سوچتے ہو کہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں، تو یہ تو میرے سب بندے یہ طلب کرتے ہیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، میں معصوم بن جاؤں۔ اللہ نے ایک اعتبار سے ان کو تنبیہ فرمائی، اگر تم معصوم بننا چاہتے ہو، میرا ہر بندہ معصوم بننا چاہتے ہیں، تو میری صفت رحمت، میری صفت غفرانیت، میں جو توبہ قبول کرتا ہوں، میں مغفرت کو پسند کرتا ہوں، تو یہ صفت کس کے ساتھ ظاہر ہوگی؟ آپ کیسے بات کرتے ہو کہ معصوم بننے کی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ انسان و بشر ہو، گناہ ہوگا، گناہ ہو جائے، مغفرت چاہو۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا۔ حضرت ابو ایوب کی جو روایت ہے، اس کا جواب واقعی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایسا ہی واقعہ زندن میں کہہ دوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاذ علامہ اسفرائینی رحمت اللہ، امام غزالی کے استاد، وہ فرماتے ہیں، امام غزالی نے نقل کیا، 30 سال تک یہ نقل کیا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں، 30 سال سے ایک دعا، یا اللہ مجھے معصوم بنا دے۔ غیب سے آواز آئی، کہ میرے بندے کیوں یہ دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے گناہ ہی نہ ہو، تو آپ کا پیارا بن جاؤں، میں محبوب بن جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، کیا صرف تم یہی سمجھتے ہو کہ گناہ نہ ہو یہی ایک پیارا بننے کا دروازہ ہے؟ میں نے 2 کھڑکیاں رکھی اپنے محبوب بننے کی، جس کا مفہوم میں جو کہتا ہوں، غیب سے آواز آئی، 2 کھڑکیاں ہیں میرے محبوب بننے کی۔ کون سی 2 کھڑکیاں؟ ایک کھڑکی توبہ کی، اور ایک کھڑکی ان اللہ یحب التوابین، اور ایک کھڑکی تقویٰ کی، ان اللہ یحب المتقین۔ قرآن
یہ دو کھڑکیاں ہیں. تو گناہ جب ہو جائے توبہ کر لو. سچی پکی اندر جو توبہ ہو گئی آپ میرے محبوب بن گئے. آپ کا یہی مقصد ہے محبوب بننے کا. تو محبوب بننے کے لیے یہ میں نے راستہ رکھا ہے. واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بات ایسی ہے کہ واقعے سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا زمانہ آپ نے سنا ہوگا لیکن یہاں دلیل کے طور پر میں واقعہ سنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ سالی تھی بڑی خطرناک. لوگ پریشان ہو گئے تھے بارش نہ ہونے کی بنا پر. جانور پریشان. لوگوں نے درخواست کی یہ موسیٰ اللہ کے رسول ایک کلیم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش بھیجے ورنہ حالت بڑے خراب ہے. لوگ مر رہے ہیں جانور بلبلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا آئندہ کل میدان میں نکلیں گے صلاۃ الاستسقاء کے لیے. تمام جانوروں کو بھی لے کر آنا, بوڑھوں کو بھی لے کر آنا, بچوں کو بھی لے کر آنا, کوئی باقی نہ رہے. یہاں تک آتا ہے تخمیناً 70,000 کا وہ ٹولہ تھا. اتنی بڑی جماعت 70,000 یعنی 70,000 اتنے لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی, دعا کی, کوئی اثر نہیں. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ کیا میری وجاہت کم ہو چکی ہے تیرے نزدیک؟ اتنے سارے لوگ آئے ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, جانور ہیں, رو رہے ہیں, پریشان ہیں. تیرا نبی ہے, کلیم اللہ ہے, دعا ہے, دعا کر رہے, نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی اثر نہیں اس دعا کا. بادل تو ویسے کے ویسے ہی ہیں, پہلے سے جس طرح کھلے ہوئے تھے ایسے ہی کھلے ہوئے ہیں. کوئی فرق نہیں آیا, کوئی بادل تک نہیں آیا. یہ کیا یا اللہ کہ میری وجہ کم ہو چکی تیری بارگاہ میں؟ رو رہے ہیں, روتے ہوئے اس طرح بول رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے وحی آئی نہیں موسیٰ آپ کی وجاہت میری نزدیک کم نہیں ہوئی, سب قبول ہے, لیکن آپ کے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو میرے ساتھ 40 سال سے مقابلہ کر رہا ہے گناہوں کے ذریعے سے. وہ جب تک آپ کے مجمع میں ہوگا بارش نہیں ہوگی. تم کچھ بھی کرو یہ اللہ میں کیا کروں, اس کو نکال باہر مجمع میں سے, میری رحمت برسے. لیکن میں کیسے نکالوں؟ اعلان کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اعلان کروں 70,000 کا مجمع ہے, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے, آواز پہنچانا میرا کام. اللہ پہنچا دیتا ہے. حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ تھے, 1.25 لاکھ, اور وہ بھی اس طرح ساتھ میں نہیں, 100 یہاں بیٹھے ہیں, 100 وہاں بیٹھے ہیں, 1000 وہاں بیٹھے ہیں. پورا میدان دور دور تک بھرا ہوا ہے, مینا دور دور تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار اور خطبہ دے رہے ہیں. 1.25 لاکھ جس طرح قریب والا خطبہ سنتا تھا, دور والا بھی ایسی ہی آواز سے خطبہ سنتا تھا جیسا قریب والا سنتا تھا. معجزہ تھا. کیسا اللہ کے لیے کوئی مشکل, بس اتنا یاد رکھنا اللہ کو پہچان. اللہ بیچ میں اسپیکر کا محتاج نہیں. اللہ کا مسبب الاسباب, اسباب بنانے والا. ہمیں سبب اسباب کی ضرورت ہے, اللہ کو نہیں. تو بغیر مائک کی آواز پہنچاتی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کا کام اعلان کرنا ہے, آواز پہنچانا میرا کام ہے, آپ اعلان کر دو ایک مرتبہ. چٹان پر کھڑے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے, بارش نہیں ہوگی چاہے کچھ بھی تم کرو, جب تک کہ اس مجمع میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی, 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کر کے
مقابلہ کیا ہے وہ جب تک مجمع سے نہیں نکلے گا وہاں تک بارش نہیں ہوگی. اللہ کے واسطے اس آدمی کو میں کہتا ہوں نکل جاؤ. تمہارے ایک کی بنا پر لاکھوں پبلک، لاکھوں لوگ، جانور، بچے پورے پریشان ہیں. بس یہ آواز لگائی، سب نے سنی. وہ جو گنہگار تھا وہ بھی دیکھ رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے. سب کی نظریں گردنیں اٹھی ہوئی ہیں. کوئی نکلے تو نہیں، رسوا ہو جاوے، پوری زندگی کے لیے ذلیل ہو جاوے. کوئی نہیں نکلتا. کافی دیر ہو گئی. وہ جو تھا گنہگار وہ سمجھا شاید میرے لیے اعلان ہوا ہے. بار بار اعلان، کوئی نکلتا نہیں، بارش ہو نہیں رہی. اس نے فوراً اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کر نظر نیچی کی اور رونے لگا. یہ اللہ، اگر میں نکلتا ہوں تو بارش تو برسے گی لیکن میں رسوا ہو جاؤں گا، پوری زندگی ذلیل ہو جاؤں گا. کوئی مجھے اپنے پاس کھڑا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. گھر والے بھی مجھے نکال دیں گے. یا اللہ مجھے تو رسوائی سے بچا دے. میں سچی دل کی توبہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. یا اللہ، معلوم نہیں کس جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوگا. ایک منٹ نہیں ہوئی تھی، صرف جذبہ، صرف یہ تصور، یہ خیال، آنکھوں میں سے آنسو نکلے. کسی نے نہیں سنا، پڑوس والے نے بھی اس کی آواز نہیں سنی. بس اللہ اور یہ دو بندہ یہی آپس میں باتیں ہو رہی ہے. 40 سال کا جس کی بنا پر بارش رکی ہوئی تھی، بس اتنا بولنا تھا کہ سیاہ بادل چھا گئے اور بارش اتنی برسی. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. موسیٰ علیہ السلام انتظار میں، لیکن ابھی تو انتظار کر رہے تھے. اتنے میں بارش خوب موسلادھار برسی. موسیٰ علیہ السلام حیرت میں، لوگ حیرت میں کہ اللہ، وہ بندہ تو نکلا نہیں، آپ نے کیسے بارش برسائی؟ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کی بنا پر بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی بنا پر بارش ہوئی ہے. یہ کیسا معاملہ اللہ تیرا؟ یہ ہے معاملہ اللہ کا. دیکھیے 40 سال سے میرا نافرمان تھا، میرا مقابلہ کیا تھا. ایک منٹ کے لیے اس نے توبہ کر لی، ایک منٹ کے لیے شرمسار ہو گیا، ایک آنسو بہایا. میرے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ اس کے بنا پر میں نے ایک منٹ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اپنا مقبول بنا لیا اور ایسا محبوب بنا لیا. یہ موسیٰ آپ نے تو دعا کی تھی بارش نہیں ہوئی، اس بندے کی بنا پر میں نے بارش برسائی. یہ اللہ کا معاملہ، ایک منٹ میں محبوب بنا لیا. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو علامہ اسفرائینی رحمت اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی تھی کہ محبوب بننے کی 2 کھڑکیاں ہیں. ایک توبہ، گناہ ہو جاوے توبہ کر لو، ایک منٹ میں محبوب بن گئی. تقوی، تقوی اختیار کرو. ان اللہ یحب المتقین. تقوی میں سب سے بڑی بات یہ ہے گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، کسی کی حق تلفی نہ کرو. یا اللہ اتنا زبردست یہ عمل ہے، اس پر جو عمل ہو جائے پھر برکتیں دے. واللہ میں کہتا ہوں اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسی جگہ سے میں روزی دوں گا، میں گمان میں نہیں دوں گا. یہ جو میں نے کہا نا اس پر عمل ہو جائے گا. لیکن آج لوگوں کو اس پر بھروسہ نہیں. کہتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو ٹوپی نہیں پہنائیں گے، وہاں تک ہم نہیں کما سکتے. یا اللہ، کفریہ عقیدے ہو چکے ہیں. یہ عقیدے کفریہ ہے، سن لینا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، ایسا زمانہ آئے گا فتنے کا، صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں مومن ہوگا. یہ وہ زمانہ، یہ سوچ بدل جائے گی. یہ مطلب اس کا بس نیت یہ ہے بلانے کا، اب دبا دو، کھوٹا کرو اس کا، اس کے پیسے کھوٹے کرو. بس اپنے پاس آ گئے، اب نکلنا مشکل ہے. اللہ نے برکتیں بھی چھین لی، اللہ کی مدد بھی نہیں، حالات بھی حالات نہیں سمجھتے.
اللہ یہ جس کو حاصل ہو جائے زندگی میں ایسی ہوگی، دنیا میں جیتے جی جنت کا مزہ ہوگا۔ میرے الفاظ سنو مسلم، میں اس کو سمجھا نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکلی نہ کریں۔ عمل اس پر عمل کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعیتاً تقوی میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزہ اور سکون رکھا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہر غم سے نجات دے گا، چاہے وہ دنیا کا غم ہو کہ آخرت کا غم ہو، چاہے اولاد کا غم ہو کہ روزی کا غم ہو کہ روزگار اور کاروبار کا غم ہو، کسی قسم کا غم ہو، چاہے دشمنوں کا غم ہو، ظالموں کا غم ہو، کوئی بھی غم ہوگا اللہ نمٹ لے گا خود۔ ایک بس مطالبہ ہے اللہ کا ہم سے، تقوی، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا حقیقت میں کہتا ہوں دنیا مل کر اس کا بات بیکار نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان ہے، لیکن صرف الفاظ تک ہے، کب دل میں اترے گا یہ ایمان، اس کی ضرورت ہے، مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ خیر، تو میں یہ سمجھا رہا تھا، اچھا وہ ایوب انصاری بنا حدیث میں نے کافی سمجھا دیا الحمدللہ، اب انشاءاللہ آپ کو اشکال نہیں ہوگا، بے غبار ہو گیا۔ اب جو بات جو مجھے سمجھا دیا، میں نے کہا تھا کہ دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ گناہ کو پسند فرماتا ہے، نہیں، اللہ کی یاد دو چیزیں ہیں، ایک ہے قانون، ایک ہے اللہ کی رحمت۔ رحمت الگ ہے، اور کیسی رحمت، کس عمل پر اللہ خوش ہو جائے کہہ نہیں سکتے، ایسی رحمت۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بیان کروں، مثال امام غزالی رحمت اللہ علیہ نام سنا، اس لیے ان کا میں واقعہ سنا تھا، کتنے بڑے امام، کیسی کتابیں لکھی، کیسا مجاہدہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک عادت تھی پہلے سے، یہ بات کس نے لکھی ہے معلوم؟ علامہ شعرانی رحمت اللہ، بہت بڑے علامہ انہوں نے لکھی امام غزالی کی۔ امام غزالی کی عادت کیا تھی معلوم؟ پہلے زمانے میں وہ بار بار لکڑی کا جو قلم ہوتا تھا وہ دوات میں ڈبو کے پھر لکھا جاتا، بار بار ڈبونے کا، لکھنے کا۔ ابھی تو بہت سہولت ہو گئی، یہ قلم بس لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو، بیچ میں اٹکنے کا کام نہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ مسلمانوں سمجھو، آج جو نعمتیں قریب کو ہے، پہلے زمانے میں بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے گھر میں فریج نہیں تھا، پنکھا نہیں تھا، اے سی نہیں تھا، فون نہیں تھا، برف نہیں تھا، ہم جو فالودہ آئس کریم کھاتے ہیں وہ اسے نہیں کھا سکتے تھے، ہم جو ٹھنڈک میں سوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، کبھی ان کو نصیب بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم جو آج کل جو نعمتوں میں ہیں، لفٹ دیکھو بس چل جاؤ، پلین دیکھو ہوا میں اڑ جاؤ، بادشاہوں کا نصیب، ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ہاں یہ تو ضمن ایک بیچ میں بات ہے، تو ایسا تصور کرے تو دوا بار بار دی ہوتی تھی، لیکن ایک عادت تھی، کیا عادت معلوم؟ علامہ شعرانی فرماتے اگر مثال کے طور پر کوئی مکھی آ گئی اور بیٹھ گئی تو ایسا کر ایسا ہی ہاتھ رکھتے تھے، ہلاتے نہیں تھے، کیوں معلوم؟ وہ یوں فرماتے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہوئی ہوگی تو یہ سیاہی کو چوسنے کے لیے آئی ہے، جب تک وہ خود نہ اڑتی ہاتھ نہیں ہلاتے تھے، اتنی دیر رک جاتے تھے، تو یہ ان کی عادت تھی۔ اللہ کا کرنا، موت تو ہر ایک کو آتی ہے۔ امام غزالی کی وفات ہو گئی، امام غزالی کی وفات کے بعد اس زمانے میں بہت بڑے کوئی عالم ہوں گے، خواب میں زیارت ہوئی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب عجیب بات ہے، اللہ کا معاملہ میں ابھی ضمن کروں گا
کیسے مجاہدہ کیے، کتنے مریدین، کتنے مدرسے قائم کیے، کتنی کتابیں لکھی، کتنی تہجد، کتنا صدقہ، کتنی عبادتیں، کتنے حج، سب کیا، اللہ کے یہاں کسی کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اللہ کیا تیرا نظام ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ امام غزالی سے فرمایا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، وہ عالم کو خواب میں امام غزالی بیان فرمایا، بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے، علامہ شعرانی کا حوالہ میں نے دے دیا، بس ختم بات۔ انہوں نے فرمایا کہ امام غزالی کو کہا اللہ نے، جاؤ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ فرمایا یا اللہ کس عمل پر؟ کہ آپ میری مخلوق جو مکھی تھی اس پر رحم کر دیں، تو آپ میری مخلوق پر رحم کریں اور میں رحم نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ جب تک مکھی بیٹھی تھی آپ کے قلم پر، آپ قلم ہلاتے نہیں تھے تاکہ اللہ کی مخلوق پیاسی اور نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، آپ خیال فرماتے تھے۔ یہ عمل مجھے بہت پسند آیا، اسی وقت میں آپ کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تہجد کا بھی تذکرہ نہیں آیا، کتابوں کا تذکرہ نہیں، عبادتوں کا تذکرہ نہیں، مجاہدات کا تذکرہ نہیں، خانقاہوں کا تذکرہ نہیں، مریدوں کا تذکرہ نہیں، حجوں کا تذکرہ نہیں، صدقہ زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تذکرہ ہوا تو مکھی کو پیاسی نہ چھوڑنے کا، اللہ کی مکھی، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دو چیزیں، یہ علمی بات ہے، ایک ہے قانون، ایک ہے رحمت۔ رحمت الگ ہے، قانون الگ ہے۔ رحمت عجیب ہوتی ہے، یہ تو میں نے اس کے ساتھ بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا، کیسے عجیب حالات، ان کے حالات ابھی وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا، لیکن آپ نے نام سنا ہے بایزید بستامی کا، اس لیے میں حالات نہیں بیان، مختصر میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان کا انتقال ہوا، میں رحمت سمجھا رہا ہوں، پیشی ہوئی اللہ کے ساتھ، بعض مطلب اللہ دکھا دیتا ہے اس طرح دنیا والوں کو عبرت کے لیے۔ جب پیشی ہوئی کسی کا تذکرہ نہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے حقائق ان کی زندگی میں تھے، کسی کا تذکرہ نہیں ہوا، بڑی بڑی عبادتیں تھی، بڑا مجاہدہ تھا، بایزید بستامی کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا بایزید میرے بندے کیا لائے، مگر سننا، سوال جواب عربی میں ہے لیکن میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ عجیب ہوا، بایزید کیا لائے، سوچ میں پڑ گئے، تو کہا میں عبادت تو میں نہیں کہتا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اخلاص میں کمی اگر آ جائے تو عبادت مناسب نہیں ہے۔ بہت سوچا، اس کے بعد کہا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے توحید کے، بس ایک اللہ میں نے آپ کو مانا، میں نے شرک نہیں کیا، بس یہی ہے میری زندگی میں۔ اب سنو، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اب کہیں کا حدیث میں من نوکش خلق، حضرت عائشہ کی روایت، جس کا مناقشہ ہوا ہلاک ہو گئے۔ مناقشہ یعنی پوچھ پڑچھ، معمولی بات ہے، پوچھ پڑچھ، انٹرویو ہو گیا، خوب انکوائری، سمجھو کہ ہلاک۔ حدیث میں ہے اللہ کی طرف سے جب مناقشہ ہو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاک ہو جانے والے تھے۔ اب پوچھ پڑچھ شروع ہوئی، کیا توحید لائے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اچھا میں بتاؤں، اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کو آپ نے دودھ پیا تھا تو پیٹ میں درد ہوا، تو آپ نے اس وقت یوں کہا تھا پیٹ میں درد ہے دودھ پینے کی بنا پر، تو آپ نے تو دودھ کو الہ سمجھا۔ یہ ہے مناقشہ۔ آپ نے تو یوں کہا کہ دودھ کی بنا پر پیٹ میں درد ہوا، اب آپ ہی بتاؤ، درد بھی میری طرف سے ہے، درد ماں بھی میری طرف سے ہے، شفا بھی میری طرف سے، بیماری بھی میری طرف سے۔ آپ نے تو اس درد کو، اس بیماری کو دودھ کے منسوب کیا، دودھ کو آپ نے تو الہ سمجھا، دودھ کو مؤثر سمجھا، مؤثر تو میں ہوں، دودھ میں بھی تاثیر میں پیدا کر سکتا ہوں، دودھ کے اندر بذات خود ایسی تاثیر نہیں ہے، وہ خود درد پیدا کرے۔ آپ نے تو یوں کہا تھا کہ
تو درد ہوا. یہ توحید آپ کی اللہ ہے. جب آپ رونے لگے اللہ میرے پاس کچھ نہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں, بس تجھ معاف کر دے. اب اللہ نے رحم کا معاملہ کیا, اے میرے بندے جاؤ. ایک مرتبہ رات کے وقت ٹھنڈی تھی, کڑاکے تھی, میری ایک مخلوق بلی, اس کا بچہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا. آپ کو رحم آ گیا, اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بستر میں کمبل میں سلایا اور اس کو گرمایا. یہ جو آپ نے معاملہ کیا, اسی بنا پر میں نے آپ کو رحم دیا, مغفرت کر دی. ساری عبادت ایک طرف رہ گئی, سارے حقائق ایک طرف. معمولی مسلمان نہیں واقعات, تو بڑی بڑی کتابوں میں علماء نے ایسے واقعات لکھے. کتاب التقویٰ, اللہ میں ابن قدامہ یعنی کیا, اتنی بڑی ہستی. یہ اللہ میں رحمت سمجھا رہا ہوں. ایک تو مثال ہے, ہزاروں مثال ہے, وقت نہیں ہے ورنہ اور 4-5 مثال میں دے دیں. اللہ نے بچا اللہ کی رحمت. رحمت حق بہانہ نہیں چاہیے, بہانہ نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی, قیمت نہیں تلاش, بہانہ نہیں چاہیے. یعنی قیمت نہیں کہ بہت اونچا عمل ہو تو اللہ کی رحمت, نہ, اللہ کی رحمت تو بہانہ, بس ایک بہانہ بن گیا. کہ فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا, بس ایک بہانہ بن گیا, اللہ نے معاف کر دیا. حدیث میں اسی طرح بعض مرتبہ جب پکڑ آتی ہے, کیا پوچھنا, یہ قانون. اب میں قانون بات نہیں سمجھاؤں گا, اللہ کا قانون کیا ہے. خیر چلو الارم بچ گیا. ایک بات سن, آئندہ اتوار کو تو اگر جو چاند ہوا, جمعرات کو چاند دیکھنا ہے, بات سن لینا ضروری. گھر والوں کو بھی کہنا, دوست احباب کو بھی کہنا, بڑی اہمیت والی بات ہے. جمعرات کو چاند دیکھنا ہے. چاند ہو گیا 29واں, تو مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. تو قربانی تو اکثر واجب ہوتی ہے, تو جمعہ کی مغرب سے پہلے ناخن, بال جو کچھ صاف کرنا ہے کر لینا. ایک تو یہ. دوسری بات, اگر چاند ہو گیا سب سے پہلی رات جمعہ کی رات ہے, اللہ میں کہتا ہوں فضیلت بیان نہیں کر سکتا, وقت ہو گیا, بس میں مختصر اتنا ہی کہتا ہوں. اس مغرب سے لے کر 10 تاریخ تک ہر رات شب قدر ہے. مغرب کی نماز تکبیر اولا, 10 دن تکبیر اولا, آگے پیچھے کی سنت نوافل نہ چھوڑنا. کوئی کاروبار والا ہو, اللہ کے واسطے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ سکے, اسی وقت سے دکان بند کر دے. لیکن اللہ کے واسطے یہ 10 دن سنت نہ چھوڑنا, نوافل نہ چھوڑنا, اوابین نہ چھوڑنا, تہجد نہ چھوڑنا, تکبیر اولا فوت نہ کرنا. آئندہ اتوار کو میں سمجھاؤں گا, لیکن 3 دن ہو جائیں گے تو کہیں 3 دن غفلت میں نہ گزرے, اس لیے ابھی میں نے اعلان کیا. ایک تو ناخن, بال, سر کے, مونچھوں کے, داڑھی کے, جو بھی مطلب کہ صفائی کرنے صفائی کر لیں. 10 دن تک جب تک قربانی نہ ہو وہاں تک پھر نہیں. یہ سنت ہے, مستحب ہے, بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ اور یہ رات میں شب قدر عبادت کرنی ہے. عبادت کیسی, نماز تو پہلے نہیں کرنا, تکبیر کے ساتھ آگے کی سنت نماز. اور ہو سکے میں آپ سے ہر رات شب قدر ہے, ہر رات کو صلاۃ التسبیح. کیوں, ان دنوں میں تیسرے کلمے کی بڑی فضیلت ہے, تو صلاۃ التسبیح میں تیسرے کلمہ. اگر عشاء بعد نہ ہو سکے تہجد میں جلدی اٹھو, تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھو گے, تہجد کی بھی نیت ہو جائے گی, صلاۃ التسبیح بھی ہو جائے گی. اور وقت ملے تھوڑی تلاوت کرنا,
اور پھر فجر کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی. کیا فضیلت ہے. بس اتنی بات میں نے آپ کو کہی تھی. اللہ